بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، قرآن حکیم نے انسان کی کرامت و عظمت کو محفوظ رکھنے کا کوئی نسخہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو خود اپنے ہاتھوں اپنی کرامت اور اپنی عظمت کو کھو دیتا ہے، ورنہ قرآن تو بنیادی طور پر انسان کو اس کی کرامت، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی نجات، اس کی بقا یاد دلاتا رہتا ہے، نسخے تجویز کرتا رہتا ہے، انسان کو اس کی بنیادی طور پر جو اس کی خلقت میں عظمت پوشیدہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ یہ مضمون بھی بہت دلاویز مضمون ہے اور میں بہت اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اس وقت انسان کی فکر اتنی پراکندہ ہو چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو اہمیت دیتا ہے انسان کے علاوہ۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے اس صدی کا، عصر حاضر کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز اہم ہوتی جا رہی ہے بجز انسان۔ آج کی سیاست، آج کی اقتصادیات، آج کی سائنس، آج کی تعلیم، آج کی تربیت، ہر چیز آپ تنقیدی نگاہ ڈالیں، اس میں ما سوائے انسان ہر چیز کی اہمیت ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، اور یہ انسان کی کج فکری ہے کہ وہ خود کائنات کے اندر ایک تسخیر شدہ شے بن کر رہ گیا ہے۔ اس سے بڑا زیاں کیا ہوگا؟ اس سے بڑا زیاں اور نقصان کیا ہوگا؟ انسان کو جو چیز بلندی عطا کر سکتی ہے اور ثبات بخش سکتی ہے وہ قرآن مجید نے تجویز کی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے اور اسے مسلسل عروج و ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتی رہتی ہے، وہ صرف اور صرف ایک شے ہے، وہ ہے یاد خدا۔ بزرگان محترم، جوانان عزیز، برادران عزیز، خواہران عزیز، ہماری عزت، ہماری شرافت، ہماری کرامت، ہماری عظمت، ہمارا وجود، سب کچھ اگر عروج و ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھ سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک قوت کے سہارے سے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ ہے یاد خدا۔ اس سے غافل نہ ہو۔ میں نے قرآن مجید کی صرف ایک مختصر سی آیت کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اعلان الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف ذکر خدا سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ دل کا رک جانا الگ ہے، دل کا مطمئن ہو جانا الگ ہے، دل کا اطمینان۔ یہ آیت کریمہ بڑے آثار رکھتی ہے۔ ابھی جب میں اس مجلس میں شرکت کے لیے آمادہ ہو رہا تھا تو میرے ایک عزیز تشریف لائے اور تذکرہ ہوا کسی اضطراب قلب کا، تو میں نے انہیں یہی آیت تجویز کی، اور اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی آیت پہ آج گفتگو کی جائے۔ قرآن مجید کی تو صفت آپ کو یاد ہوگی نا، میرا یہ جملہ مکرر عرض کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک صفت یہ ہے کہ کہیں سے قرآن کی تلاوت شروع کیجئے وہ ذکر آل محمد سے جڑ جاتی ہے۔ قرآن کی کہیں سے تلاوت کیجئے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک، کہیں سے قرآن پڑھیے، قرآن کی آیتیں ذکر مصطفیٰ سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر مرتضیٰ سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر حضرت زہرا سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر کربلا سے جڑ جائیں گی۔ یہ صفت ہے قرآن کی، اور اس کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں، ان ذوات مقدسہ میں، ان وجودات مقدسہ میں اور قرآن میں جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمى کا رشتہ ہے، نام اور صاحب نام،
یہ لکھا ہوا قرآن دو دفتیوں کے درمیان یہ صرف اسم کی حیثیت رکھتا ہے. اسم ہے، اسم، نام. مسمى قرآن کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسمى قرآن، اسم اور مسمى کی بحث ذہن نشین ہوگی آپ کے، مگر چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کے لیے یاد دلا دوں جو مثال خود میں دے چکا ہوں اس سے پہلے کراچی کے ممبر پر، کئی برس پہلے البتہ. اور مثال یہ تھی کہ اس مجلس کا آپ نے اعلان کیا، یہ مجلس فلاں صاحب پڑھیں گے، میرا نام لکھ دیا آپ نے. جب وہ لکھا ہوا نام لوگوں نے پڑھا تو ان کے ذہن میں میرا تصور آ گیا. بہت سی جگہوں پر مائک سے اعلان ہوا کہ اسلام پورے کی مسجد میں مجلس عزا برپا ہوگی اور اس میں فلاں صاحب پڑھیں گے، خطاب کریں گے. سن کر بھی میرا نام بولا گیا اور آپ نے سنا، اور سن کر بھی میرا ایک تصور، خطیب کا ایک تصور آپ کے ذہنوں میں آ گیا. یہ لکھا ہوا جو نام ہے میرا، کتنا ہی حسین لکھا ہو، کتنا ہی خوبصورت لکھا ہو، کتنا ہی بڑا جلی حرفوں میں لکھا ہو، کتنا ہی سنہرے حرفوں میں لکھا ہو، اسے لا کر آپ ممبر پہ رکھ دیں، اب جب مجمع آئے کہ خطیب کہاں ہے، یہ کیا موجود ہے؟ کہ صاحب یہ خطیب نہیں ہے، خطیب کا نام ہے. آپ کہیں نہیں، اسی سے مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. کوئی اس بات کو باور نہیں کرے گا. وہ نام میرے ہی وجود کا اشارہ ہے، بلکہ میرے وجود کا حصہ ہے. حکمت کی ابتدائی کتابوں میں وجود کے 4 اطوار یا 4 فیزز بیان کیے گئے ہیں ایگزسٹنس کے. ایک ہے وجود کتبی، ایک ہے وجود لفظی، ایک ہے وجود ذہنی، ایک ہے وجود عینی یا وجود خارجی. وجود کتبی یعنی لکھا ہوا وجود، وجود لفظی یا ملفوظی بولا ہوا وجود، وجود ذہنی جو ذہن میں ہے، وجود عینی جو خارج میں ہے. یہ چاروں ایک ہی وجود کے 4 چہرے ہیں، 4 رخ ہیں، 4 اطوار وجود ہیں، 4 انحائے وجود ہیں. مگر جب تک صرف بولا جائے گا نام، اس کے آثار کچھ اور ہوں گے. جب تک لکھا جائے گا اس کے آثار کچھ اور ہوں گے. ذہن میں تصور ہوگا خطیب کا، پھر بھی مجلس کا حق ادا نہ ہوگا جب تک کہ خطیب کا وجود عینی و اصلی و خارجی ممبر پر نہ آ جائے. قرآن مجید اسم کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن مجید ایک وجود ہے، کتبی لکھا ہوا وجود ہے. قرآن مجید لکھا ہوا ایک وجود ہے جو حافظوں کی زبان پر ہے، قاریوں کی زبان پر ہے. وہ ایک وجود ہے، وجود ملفوظی یا وجود لفظی، بولا جا رہا ہے قرآن. وہ جو حافظوں کے ذہنوں میں ہے وہ ہے قرآن مجید کا وجود ذہنی. یہ تینوں وجود مل کر درد ملت کا مداوا نہیں کر سکتے جب تک کہ وجود عینی قرآن کا نہ مل جائے. قرآن کا وجود عینی، وجود خارجی، وجود ناطق ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ تمام ہستیاں جو اس ذات گرامی سے منیت کا رشتہ رکھتی ہیں، جس کو مصطفیٰ کہہ دیں کہ یہ منی، مجھ سے ہے. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ علی منی وانا منہ، تو پھر علی بھی وجود عینی قرآن ہے. مصطفیٰ کہہ دے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ بھی وجود عینی قرآن ہے. اگر مصطفیٰ فرما دے حسن منی تو حسن بھی وجود عینی قرآن ہے. اگر مصطفیٰ کہہ دے حسین منی تو حسین بھی وجود عینی قرآن ہے. اسی لیے ہم ان وجودات مقدسہ کو قرآن ناطق کہتے ہیں.
اور یہی سبب ہے کیونکہ یہ وجود قرآنی ہے، یہی وجود عینی قرآن ہے. تو کوئی آیت کہیں سے بھی پڑھیے ان کے ذکر سے وابستہ ہے. کہیں سے قرآن پڑھیے وہ قرآن نہیں ہے، وہ ذکر محمد و آل محمد. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں ایسے بچے ملتے ہیں، ایسے جوان ملتے ہیں، ایسے بزرگ ملتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے. کیسی محرومی سی محرومی ہے. کلام خالق، کلام رازق، مالک کا کلام پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. کیسی محرومی سی محرومی. عشق ہونا چاہیے قرآن سے. قرآن پڑھیں گے تو یاد خدا بھی قائم رہے گی، یاد مصطفیٰ بھی قائم رہے گی، یاد اہل بیت مصطفیٰ بھی قائم رہے گی. اور جب قرآن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور قرآن کے حوالے سے خدا، قرآن کے حوالے سے نبی، قرآن کے حوالے سے اہل بیت نبی کو پہچانیں گے تو کبھی کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکے گا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب ہو جائے. قرآن کہیں سے بھی قرآن پڑھیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی آیت کو لے لیجئے. آگاہ رہو کہ صرف ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں. درمیان میں عرض کر دوں، چونکہ مجمع میں بہت سے حضرات ہوں گے جو ڈاکٹروں نے ان سے کہہ رکھا ہوگا کہ آپ ذرا دل کا خیال رکھیے گا. اب یہ دل کا مرض بڑھتا جا رہا ہے. شعراء تشریف فرمائیں، یہ تو کسی کا دل بیمار نہ ہو تب بھی اسے بیمار ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ بیماری دل جس کا ذکر غزل میں ہوتا ہے، شعر میں ہوتا ہے، وہ الگ ہے. وہ بڑی اچھی بیماری ہے، بری بیماری نہیں ہے. آزار محبت وہ آزار ہے جس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. میرا جملہ پرانا ہے، انسان پیدا ہی ہوا ہے صرف عشق کرنے کے لیے. عشق غرض خلقت انسان عشق ہے، عشق. لیکن یہ بیماری جو اس کے علاوہ ہو جاتی ہے. یہ آیت قرآنی وہ آیت ہے کہ اگر اسے آپ اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ کبھی دل کے بیمار نہیں ہوں گے. والذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آیت سورہ مبارکہ رعد کی 28ویں آیت ہے. سورہ 13واں سورہ ہے، 28ویں آیت ہے. یہ آیت جو شخص اپنے ورد میں رکھے، ذکر میں رکھے اور سجدے میں جا کر یہ آیت پڑھے، اس کا دل ہمیشہ سلامت رہے گا انشاءاللہ. میری اس گزارش کے بعد اس مجمع میں اگر کوئی کارڈیولوجسٹ ہوگا یا ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا تو ضرور ناراض ہوگا کہ آپ نے ایسی دوا اتنی عام کر دی. لیکن بہرحال ہم ممبر پہ آتے ہی ہیں دوا بانٹنے کے لیے. یہ ممبر یہ زندگی تقسیم کرنے کی جگہ ہے، یہ شفاعت تقسیم کرنے کی جگہ ہے، یہ دوا تقسیم کرنے کی جگہ ہے، یہ محبت تقسیم کرنے کی جگہ ہے. یہ ممبر نفرتیں تقسیم کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ فضائے مجلس، یہ فضائے مجلس یہاں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، دوا تقسیم ہوتی ہے. بہرحال ایک وجہ تو میں نے یہ ذکر کی کہ قرآن کہیں سے پڑھیے وہ ذکر آل محمد سے جڑ جاتا ہے. دوسری وجہ بھی ہے، قرآن معجزہ ہے. محمد اور آل محمد کی ذوات قدسیہ بھی مستقل معجزہ ہے. اور معجزے اور سحر میں فرق یہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو کاٹتا ہے اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تائید کرتا ہے. محمد کی ذات گرامی خود معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے. قرآن محمد کی تصدیق کرے گا، محمد قرآن کی تصدیق کرے گا. ذات گرامی علی ابن ابی طالب خود ایک بڑا معجزہ الہی ہے. قرآن بھی ایک بڑا معجزہ الہی ہے. علی ہمیشہ قرآن کی تصدیق کریں گے، قرآن علی کی تصدیق کرے گا. ذات گرامی زہرا ایک معجزہ الہی ہے، قرآن بھی ایک معجزہ الہی ہے. یہ اس کی تصدیق کریں گی، وہ ان کی تصدیق کرے گا. کربلا خود ایک معجزہ ہے.
کربلا صرف سانحہ نہیں ہے، کربلا صرف ایک المیہ نہیں ہے، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک معجزہ ہے، اور قرآن بھی ایک معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن کربلا کی تائید کرے گا، کربلا قرآن کی تائید کرے گا۔ کہیں سے آپ قرآن پڑھ لیجیے، یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ رہیں۔ کربلا کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے، حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے، حسن کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کہیں گے کہ میں نے مقرر اسی وقت اسی گفتگو میں باقی معصومین کا نام تو لیا، لیکن جناب زہرا کے نام پر خصوصی طور پر ٹھہر گیا۔ ایک خصوصی عظمت اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں کیا کروں؟ اس نام، اس ذات کے ساتھ ایسی خصوصی عظمت جڑی ہوئی ہے کہ خود جب یہ ذات گرامی آتی تھی تو نبوت کھڑی ہو جاتی تھی۔ صحیح ترمذی اٹھا کے دیکھیں، صحیح ترمذی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھیں تو حضرت ختمی مرتبت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، خود اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ یہ عظمت، معجزہ ہے ان کی ذات، معجزہ۔ تو یہ رشتہ ہے ان ذوات مقدسہ، ان کو پہچاننا ہو تو قرآن سے ہی پہچانیے، کسی بشر کے کلام سے مت پہچانیے۔